قرآن میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہے، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے جہاں بھی تم ہو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، جب میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا وہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام اپنے اونٹ پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم بلند آواز سے نہ کہو بلکہ درمیانی آواز سے یہ کلمات پڑھو، کیونکہ جس ہستی کو تم سنا رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ غائب ہے، وہ تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ساتھیوں، یہ ہے ایک مسلم کا عقیدہ قرآن کے مطابق، اور جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے ہم سے، چھت پر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، اس تک ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے بغیر کسی میڈیٹر کے، بغیر کسی وسیلے کے، تو انہیں چاہیے کہ وہ سورہ یونس کی 18 نمبر آیت پہ غور کرے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ جو میڈیٹر ہیں، جو سیڑھی ہیں، جو وسیلے ہیں، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ پہلے سے نہیں جانتا، نہ تو وہ آسمان میں ہے نہ ہی زمین میں، یعنی ہر ایک بات کی خبر اللہ کو ہے۔ تو اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق رکھیے، اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی بھی تیسرے شخص کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں، کبھی کبھی تو بغیر کہے بھی ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے دل کے حال کو اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔